تنگی میں مت پڑ جاؤ، ایسا نہ ہو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے شقاقی میری مخالفت کی وجہ سے۔ میری مخالفت مت کرو، میری مخالفت کی وجہ سے اپنے آپ کو تنگ نہ کرو۔ اور ایسا نہ ہو لا یجرمنکم تمہیں پہنچ جائے شقاقی میری مخالفت کی وجہ سے ایصیبکم کیا مثل ما اصاب قوم نوح اس جیسا جو پہنچا ہے قوم نوح کو، یعنی وہ عذاب تمہیں نہ پہنچ جائے جو نوح علیہ السلام کی قوم کو پہنچا۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم کو عذاب کیوں پہنچا؟ اس لیے کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کی مخالفت کی۔ انہوں نے نوح علیہ السلام کی 950 سال تبلیغ کیا، دعوت کا قیام کیا، دین کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا، لیکن ان لوگوں نے یہ کہا تم اس لیے یہ کام کرتے ہو تاکہ سارے لوگ آپ کی بات مان لیں، آپ بڑے عہدیدار بن جاؤ، اور آپ ہم میں سے بڑا بننے کی کوشش کرتے ہو۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کو جو عذاب پہنچا وہ تمہیں نہ پہنچے۔ او قوم ہود یہ شرک نہ کرو، غیر اللہ کی طرف مت جھکو، اللہ سے مانگو، اللہ کو اپنا داتا سمجھو، اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا جس طرح او قوم ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، مشرک تھے، کیا تھے؟ او قوم صالح، یا نافرمانی مت کرو اللہ کے احکام کی، نافرمانی مت کرو اللہ کی احکام کی۔ اللہ کا حکم ہے اوفوا الکیل والمیزان، پورا پورا تول کر دو، پورا پورا ناپ کر دو، پورا پورا ماپ کر دو، پورا پورا وزن لیا کرو، پورا پورا وزن دیا کرو۔ صالح علیہ السلام کی قوم سمودیوں نے نافرمانی کی، اللہ رب العزت کے حکم کی، وہ کیا کہ اس اونٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اگر کوئی نقصان پہنچائے گا تو عذاب آئے گا، عذاب یہ معجزہ ہے۔ تو تم بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اور ناپ تول میں کمی مت کیا کرو، ورنہ تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ اور یاد کرو قوم صالح۔ اچھا یہ بھی تو کہہ سکتے ہو کہ قوم نوح تو بہت پہلے گزر گئی، قوم ہود بہت پہلے گزر گئی، قوم صالح وہ تو بہت پرانی بات ہے۔ اب یہ سارے مولوی جو ہے نا 1400 سال پرانا، 1500 سال پرانا وہی باتیں کرتے ہیں۔ آج کل دنیا چاند پہ پہنچ گئی، آج کل دنیا کی کہاں پہنچی ہے؟ چاند۔ تو یہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے، تو اب اس کو چھوڑے، ہم یہ بیان نہ کریں کیونکہ یہ بھی تو 1400 سال پرانی۔ تو وما قوم لوط منکم ببعید، تو یہ جو قوم لوط ہے یہ تو تم سے دور نہیں ہے، تمہاری پڑوسی میں تو ہے، اور زمانے کے اعتبار سے بھی اتنا پرانا۔ تو قوم لوط نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی احکام کی نافرمانی کی، اللہ کی بھیجے ہوئے بندے کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، لوط علیہ السلام کی، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ تو اے میری قوم تم نافرمانی مت کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر بھی عذاب آئے جیسا عذاب آیا قوم لوط پر۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اپنی رب سے بخشش مانگو، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہی بات ہو بہو نوح علیہ السلام نے کہی تھی اپنے قوم کو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے بخشش مانگو۔ تو یہاں کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنی رب سے بخشش مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرو۔ مصیبت ہے اللہ سے مانگو، یا اللہ یہ مصیبت دور کر دے، کوئی ضرورت ہے اللہ سے مانگو، یا اللہ یہ میری ضرورت ہے یہ پوری کر دو، بیماری ہے یا اللہ شفا میں تبدیل کر دو، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اسباب اختیار کرو، حکیم کے پاس جاؤ، اسباب اختیار کرو، مولوی کے پاس جاؤ، دم کرو،
آج کل تو دھندا شروع ہو گیا نا، جو بھی جاتا ہے 5000 دو تعویذ گلے میں ڈال. تو تعویذوں کی ضرورت کیا ہے؟ ورنہ پھر تو سارے صحابہ کے گلوں میں تعویذیں پڑے ہوتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور کوئی کام نہ ہوتا ہے، جب خانقاہ بنا لیتے اور اس میں بیٹھ جاتے تعویذیں لکھ کر دے دیتے. لیکن آج کل ہم نے یہ کام کیوں شروع کیا؟ کیونکہ 5-10 روپیہ آتے اور شرطی یا گارنٹی کے ساتھ تمہارے قدموں میں. اللہ معاف کرنا. تب کیا کرو؟ ہاں کوئی بچہ ایسا ہے جو بول نہیں سکتا، کوئی بیمار ایسا ہے جو کمزور ہے نہیں بول سکتا، اس کے لیے کسی کاغذ پر کوئی چیز لکھ کر دے دی، اس نے گلے میں ڈال دیا، اس کو پانی میں پلایا، سمجھ آتی ہے. لیکن جو ہٹا کٹا ہے، پڑھا لکھا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، وہ جو بھی کوئی مولوی لکھتا ہے وہ کیا لکھتا ہے؟ یہ قرآن مجید کی آیت لکھتا ہے، تو وہ خود کیوں نہیں پڑھتے؟ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کا علاج، ہم خود نہیں پڑھیں. یہ چلو سمجھ آتے ہیں برکت کے لیے، بزرگ کے پاس چلا گیا، لیکن ایک طریقہ بنا لیے. ہاں، اور ایک بات یاد رکھو، جس طرح ہمارا ذہن ہوگا نا، اللہ کا فیصلہ بھی ویسا ہی ہوگا. ہم یہ ذہن بنا لینا کہ یہ دیوار ہمیں دیتا ہے تو ہم دیوار سے مانگیں گے اور اللہ ہمیں دے گا. لیکن ہمارا عقیدہ ایمان یہ بن چکا ہوگا کہ یہ دیوار دے رہا ہے. تو جو تم بھی عقیدہ اپناؤ گے وہ بنتا چلا جائے گا، پھر تمہارے بچوں کا بھی وہی ہوگا. تو اپنے عقیدے مضبوط بنا لو، توحید پہ زندگی گزارو اور موحد ہو کے دنیا سے چلے. شرک سے اپنے آپ کو بچا لو، شرک سے اپنے آپ کو بچا لو، دھوکہ سے، دغا بازی سے، جھوٹ سے، گالیوں سے، غیبت سے اپنے آپ کو بچا لو. اللہ رب العزت ہمیں بڑے بڑے مصیبتوں سے بچا لیں گے، بڑے بڑے حادثات سے بچائیں گے، آفت و بلاؤں سے بچائیں گے، اور اللہ رب العزت ہمارے اوپر عذاب نازل نہیں کرے. اللہ رب العزت ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے. شرط کیا ہے؟ اپنی نبی کی مان کے چلے، اپنی نبی کی مان کے چلے. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنی رب سے بخشش مانگو. اپنی رب سے، یہاں پر کوئی ہم سے غلطی ہو جاتی تو ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، غلطی ہو گئی معاف کر دو، تیرے اور سے غلطی ہوگی، آئندہ یہ وائلیشن نہیں ہوگا. یا میکینک نے کوئی گڑبڑ کر دی، نہیں ہوگا آئندہ ایسا نہیں ہوگا. یا کسی اور نے کوئی غلطی کر دی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، معاف کر دو. کیوں ایسا نہیں کریں گے تو سیلری نہیں ملے گی، تنخواہ نہیں ملے گی. لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ گناہ ہم کر رہے ہیں، اگر ہم اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے تو ہمیں جہنم ملے گی. کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم یہ گناہ سے توبہ نہیں کریں گے اور یہ گناہ بار بار کریں گے تو نبی علیہ السلام ناراض ہوں گے. کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم یہ سنتوں کو پامال کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، قیامت والے دن نبی علیہ السلام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا، کہتے حسن پرست یا ظاہر پرست. ہم حسن پرست ہیں، ہم ظاہری چیزوں کو دیکھ کر اسی کے پیچھے چڑھ پڑتے. جنت ہم نے نہیں دیکھا، جہنم ہم نے نہیں دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے نہیں دیکھا، تو ہم کہتے ہمیں پرواہ نہیں، سیلری تنخواہ میں نظر آتی ہے، ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے. اپنا ایمان بنا لیے، سب کچھ پیسہ سب کچھ ہے، چاہے حلال کا ہو حرام کا ہو، آنا چاہیے جیسا بھی ہو. لیکن ایک دن ہے جس کو کہا جاتا ہے یوم الحساب، جس کو کیا نام ہے اس کا؟ پتہ چلے گا کہ پھر کون کتنا اچھا ہے اور کون کتنا برا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں کے صفوں میں شمار کر دے جو امانتدار. اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں کے صفوں میں شمار کر دے جو سچے. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفار کرو، بخشش مانگو اپنے رب سے. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اسی کی طرف رجوع کرو.
ان ربی رحیم ودود. بے شک میرا رب رحیم رحم کرنے والا ہے. رحیم، اب میرے ساتھ بولو، رحیم رحم کرنے والا، ودود محبت کرنے والا ہے، بے شک ودود پیار کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، پیار کرنے والا ہے. والد والدہ اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے یا کرتا ہے؟ والدین اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، وہ غلطی بھی کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، لیکن بعد میں دل نرم ہو جاتا ہے. دل کیا ہو جاتا ہے؟ نہ مجھے تنبیہ کرتے ہیں آئندہ ایسا نہ کرنا، آئندہ ایسا. لیکن اللہ رب العزت اپنے بندے کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو وہ ہمیں عذاب کیسے دے گا؟ وہ ہمیں عذاب کیسے دے گا؟ جب ہم گناہوں سے توبہ کریں گے وہ کبھی ہمیں عذاب نہیں دے گا. نہیں دے گا. آپ لوگوں نے دیکھا ہے، اخباروں میں آتا ہے فلاں ولد فلاں. میں اس بات کی اقرار کرتا ہوں کہ آج بمورخہ فلاں دن سے فلاں سال سے میں اپنے فلاں بیٹے کا جو اسلام پر ہوئی بیٹا نہیں عاق کرتا ہوں اپنی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے. حالانکہ یہ ہزاروں میں یا لاکھوں میں کوئی ایک خبر آتی ہے. کیوں؟ وہ اپنے والدین کو اتنا ترساتا ہے، اتنی نافرمانی کرتا ہے، غلطیوں پہ غلطیاں کرتا ہے، معافی نہیں مانگتا، اور یہاں تک کہ ماں باپ کے گلے پڑ جاتا ہے. پھر ماں باپ یہی کہتے ہیں کہ جاؤ ہم نے عاق کر دیا. ہم نے کیا کیا؟ تو اللہ رب العزت ایسا نہ ہو کل قیامت والے دن ہم نے گناہ سے توبہ نہیں کی، ہم نے گناہ چھوڑا نہیں، گناہ پہ گناہ کرتے رہے، ہر قسم کی برائی ہمارے اندر ہو، کہیں ایسا نہ ہو قیامت والے دن اللہ رب العزت یہ حکم نہ دے کہ جاؤ میں نے تمہیں عاق کر دیا. استغفر اللہ. پھر ہم کیا، ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ پھر تو ہم مستحق ہیں. یہ تو پھر عدل ہے، انصاف ہے. لیکن ان ربی رحیم ودود. شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں گناہوں کو چھوڑو، استغفار کرو. آج تک تم نے جو گناہ کیے کمی بیشی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگو، لیکن آئندہ نہ کرو. ان ربی رحیم ودود، میرا رب مہربان ہے، بخشے گا. مہربان ہے، بخشے گا. بخشے گا. ودود پیار کرنے والا ہے، عذاب نہیں دے گا، بے شک سزا نہیں دے گا. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاں الحمدللہ ہم یہاں ورکشاپ کے اندر ہیں، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہوں. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس پر اللہ کا کیا کریں؟ شکر ادا کریں. اور اگر کوئی ایسا گناہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ کو نظر آتا ہے، تو وہ اللہ سے معافی مانگے. اللہ سے کیا مانگیں گے؟ معافی مانگے. اور اللہ رب العزت ہمارے اوپر رحم بھی کرے گا، ہم سے پیار بھی کرے گا، محبت بھی کرے گا، جہنم سے بھی بچائے گا، اور جنت میں اعلیٰ مقام بھی دے گا انشاءاللہ. قالو، تو قوم نے کیا کہا؟ جواب کیا ہونا چاہیے کہ بالکل لبیک، ہم حاضر ہیں، ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے. تو قالو، قوم نے کہا یا شعیب، شعیب علیہ السلام، ما نفقہ کثیرا، ہماری سمجھ میں آپ کی باتیں نہیں آتی. مما تقول، جو آپ کہتے ہو، جو آپ کہتے ہو ہماری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور آپ سے کمزور آتی ہے ہمارے اندر. ہمارے اندر آپ کیا ہے؟ کمزور آتی ہے. کمزور کیوں کہا؟ ان کے خاندان میں بھی لوگ مسلمان نہیں ہوئے. آپ اکیلے، آپ کیا ہے؟ اس دن میں کیا ہے؟ اکیلے، کمزور ہے. وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر آپ کے خاندان اور قبیلے کا ہمیں پرواہ نہ ہوتی نا تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے، ہم آپ کو پتھر مار دیتے، سنسار کر دیتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ،
اور آپ تو اس حال میں ہیں کہ ہمارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، آپ طاقت ہمارے مقابلے کے نہیں رکھتے۔ قال شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا قومی، اے میرے قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، ہونا تو یہ چاہیے کہ میں تمہیں اللہ کی بات کرتا ہوں، اللہ کی بات مانو، اللہ کی بات مانو، لیکن تم اس وجہ سے مجھے سنسار نہیں کرتے کہ میرے قبیلے سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے، یعنی تم نے میرے قبیلے کو اللہ سے بڑا مان لیا۔ قال شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا قومی، اے میرے قوم، ارہتی، کیا میرا قبیلہ، میرا خاندان، اعز علیکم، تمہیں زیادہ عزیز ہے، من اللہ، اللہ سے، من اللہ، اللہ سے، اللہ سے، وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے ڈالا اللہ رب العزت کو پس پشت، تم نے اللہ رب العزت کو بلا دیا، اللہ رب العزت کو تم نے کیا کیا؟ بلا دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر وقت اللہ یاد ہو، ہر وقت کیا ہو؟ اللہ یاد ہو۔ ان ربی بما تعملون محیط، ایک بات یاد رکھو، لیکن اللہ رب العزت تم سے بے خبر نہیں، اللہ رب العزت ہر چیز کا جو تم کرتے ہو اس کا احاطہ کرنے والا، اس کا احاطہ کرنے والا۔ شعیب علیہ السلام نے محسوس کیا کہ ہم کہتے ہیں نا بات اوپر اوپر سے کہ اب ان لوگوں کو کچھ سمجھو نہیں ہے، ان لوگوں نے ایمان نہیں لانا، تو کہا تم اپنا کرو، میں اپنا کروں، تم اپنا کرو، ہمیں اپنا کرو۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا، اے میری قوم کرو، عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، جو تم چاہو، انی عامل، اور میں جو چاہوں گا میں وہی کروں گا، سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، ان قریب تم جان لو گے کہ آتا ہے عذاب رسوائی والا، کس کے اوپر؟ میرے اوپر یا تمہارے اوپر؟ میرے اوپر عذاب آتا ہے یا تمہارے اوپر عذاب آتا ہے؟ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ، مجھے جھوٹا کہتے ہو تو پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹا ہے، من ہوا کاذب، کہ کون جھوٹا۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب آیا ہمارا عذاب، نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، ہم نے نجات دی شعیب علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور ایمان والوں کو، برحمت منا، اپنے رحمت کے ذریعے، اپنے رحمت، فضل، کرم کے ذریعے ہم نے شعیب علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو کیا دی؟ نجات دی۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، صالح علیہ السلام کے قوم کے اوپر جو عذاب آیا، وہی عذاب شعیب علیہ السلام کے قوم پر بھی آیا۔ ایک چیخ آئی اور ان کے کانوں کے پردے پٹ گئے، اور اس چیخ کی وجہ سے کیا ہوئے؟ سارے ہلاک ہوئے، اور پھر اس زمین کو اس طرح الٹا دیا تو، اور ایسا لگا کہ یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھا، یہاں پر کوئی آبادی ہی نہیں۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظالموں کو ایک چیخ نے پکڑا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ، وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ ہو گئے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ یہاں بسے ہی نہیں، وہ یہاں رہے ہی نہیں۔ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، ہلاکت ہو مدین والوں کے لیے جس طرح ہلاک ہو گئے سمودی، جس طرح ہلاک ہو گئے سمودی، اس طرح مدین والوں پر بھی اللہ کا عذاب آئے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ جمعے کا دن ہے، دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن ہماری وجہ سے نبی علیہ السلام پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، بلکہ ہمیں دیکھ کر نبی علیہ السلام فخر کرے کہ دیکھو میرے امتی، اور وہ کیسے ہوگا، کیسے ہوگا آپ سب کو پتہ ہے کیسے ہوگا، سب ہاتھ اٹھائے،
کہ ہم انشاءاللہ سنتوں پر عمل کریں. انشاءاللہ. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.